اگر کبھی تذکرہ کرنا پڑے تو کس طرح سے تذکرہ کیا جاتا ہے کہ غلاموں اور کنیزوں کو کسی بہانے سے چھٹی دی جاتی، گھر کے دروازے اور کھڑکیاں بند کی جاتی، پردے ڈالے جاتے ہیں کہ آواز کہیں باہر نہ جائے، اور اس کے بعد بھی علی کا تذکرہ علی کے نام سے نہیں ہوتا، ابو زینب کے نام سے ہوتا۔ شوہر کو اپنی بیوی سے کوئی بات کرنا، باپ کو اپنے بیٹے کو کوئی پیغام دینا، ماں کو اپنی بیٹی سے مولا کے بارے میں کوئی بات کہنا، تو نہ علی کا نام زبان پہ آ سکتا ہے، نہ ابو الحسن کی کنیت آ سکتی ہے کہ ہر ایک کو پتا ہے کہ علی کی کنیت ابو الحسن، ابو زینب، بابا زینب کے بابا، زینب کے بابا، زینب کے بابا۔ شہزادی زینب کبریٰ کے نام کے ذریعے سے مومنین نے کتنی نسلوں تک علی کے فضائل اور علی کی امامت کا عقیدہ اپنی اولادوں تک منتقل کیا۔ آقا حسن کا نام نہیں لے سکتے تھے، ابو الحسن نہیں کہہ سکتے تھے، ابو زینب کہا جاتا، اور یہ ان 7 ناموں میں سے ایک نام ہے۔ اب یہ تو ایک ضمنی بات بہت لمبی ہو جائے گی، آخری مجلس میں اس کا تھوڑا سا تذکرہ کروں گا، اس بات کا نہیں، لیکن زینب ان 7 ناموں میں سے ایک نام ہے جن کے بارے میں یہ کہا گیا ہے، روایتوں میں آیا کہ ظہور امام سے کچھ پہلے جب دشمنان اہل بیت کا غلبہ بہت زیادہ ہو جائے گا اور صاحبان ایمان کا خون بہایا جائے گا، تو اس میں ایک حکم یہ شامل ہوگا کہ اگر کسی کے خاندان میں 7 میں سے کوئی ایک نام ہے تو اس کی گردن اڑا دو۔ یہ معلوم کیے بغیر کہ اس کا عقیدہ کیا، کہ اگر اس نے یہ 7 میں سے کوئی ایک نام رکھا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا عقیدہ چاہے کچھ بھی ہو، وہ اہل بیت سے کوئی نہ کوئی عقیدت و محبت رکھتا ہے، جس میں ایک نام علی ہے، ایک نام فاطمہ ہے، ایک نام حسن ہے، ایک نام زینب بھی ہے۔ لیکن آج کی مجلس شہزادی زینب کے حوالے سے نہیں، یہ نام کی بات اس لیے آ گئی کہ اس کے ذریعے آپ کو ایک اور منزل پہ لے جانا۔ ہمارے 8 دنوں کے خطاب کے درمیان 2 دن جنگ بدر کا تذکرہ ہوا تھا، اور ذرا سا ایک بدر کے بعد نہیں چھیڑنا ہے، ذرا سی ایک بات، خود مولا کائنات، اب یہ ہے کہ علی کی اولاد کے ذریعے علی کا تعارف ہوا، بعد میں خود علی ایک بہت ہی اہم بات ہمارے سامنے یہ آتی کہ اللہ کے رسول کا تعارف بھی بہت زیادہ میرے مولا کے ذریعے سے ہو رہا۔ پیغمبر اسلام کی ایک مشہور کنیت ہے ابو القاسم، بہت ہی مشہور، علماء اپنی مجلس کے خطبے میں بھی ابو القاسم کے حوالے سے پیغمبر کا ذکر کرتے ہیں، اور آپ جو دعائے توسل پڑھتے ہیں، انا توجہنا واستشفانا وتوسلنا بک، تو جہاں پیغمبر کا نام آتا ہے ابو القاسم، ابو القاسم کا مطلب ہے قاسم کے بابا۔ قاسم کون؟ اب ظاہری اعتبار سے تو یہ کہا جاتا کہ جناب خدیجہ کے یہاں جو پہلا بیٹا پیدا ہوا، بڑا بیٹا، اس کا نام قاسم تھا۔ ٹھیک ہے، بڑا بیٹا تھا تو بڑے بیٹے کے نام پر ہی باپ کا نام ہوتا ہے ابو القاسم، لیکن نہیں، وہ تو ظاہری اعتبار سے ہے کہ ایک عام مسلمان کو تفصیل میں الجھائے بغیر کہہ دیا کہ قاسم ان کے بڑے بیٹے تھے تو وہ ابو القاسم، لیکن ہمارے پاس ایک حدیث ہے کہ نہیں، کہ قاسم اصل میں مولا کائنات کا نام ہے۔ مولا کا نام علی ہے، لیکن مولا کے جو بہت سارے القاب ہیں ان میں سے علی کا ایک لقب ہے قاسم۔ جب کبھی پیغمبر کو ہم ابو القاسم کہتے ہیں، یعنی قاسم کے بابا، تو یہ علی کے حوالے سے پیغمبر کا ہم تذکرہ کر رہے ہیں، جیسے حدیث قصہ میں فاطمہ زہرا کے ذریعے سے پیغمبر کو پہچانوایا گیا، ہم فاطمہ تو و ابوہا و بالوہا و بنوہا، فاطمہ کے ذریعے رسالت کا تعارف ہو رہا ہے، وہ حدیث قصہ میں ہے، لیکن جب کبھی بھی آپ پیغمبر کا نام لے کر ابو القاسم کہیں گے، یہ علی کے ذریعے سے پیغمبر کا تعارف ہو رہا ہے۔ اور یہاں پہ ایک چھوٹی سی بات شہزادی کے حوالے سے عرض کر دوں، جو آج کا موضوع نہیں، لیکن ذرا بات میں بات نکلی۔ حدیث قصہ زمین کی حدیث نہیں ہے، حدیث قصہ آسمان کی حدیث ہے۔ تو جیسا کہ روایتوں میں ہے کہ آسمان پر فاطمہ زہرا کی معرفت زیادہ ہے، زمین والوں کو پیغمبر کا تعارف علی کے ذریعے کروایا جاتا ہے، آسمان والوں کو پیغمبر کا تعارف فاطمہ کے ذریعے کروایا جاتا ہے۔
اس دنیا میں جب کہا جائے گا پیغمبر کو ابو القاسم، دنیا والے ہیں علی کے ذریعے، کیونکہ علی کو ہر ایک جانتا ہے، اور آسمان پر جب تذکرہ پیغمبر کا ہوگا تو فاطمہ کے بابا، جو حدیث قصہ جس کی دلیل بن رہی ہے۔ اور یہاں ایک اور بہت چھوٹی سی بات جو شاید آخری مجلس شب قدر والی، اس میں شاید یہ بات آ جائے، شاید نہ بھی آئے، آسمان پر شہزادی کا، اب ذرا ذکر فاطمہ کا ہوا تو ایک جملہ کہہ رہا ہوں، آسمان پر شہزادی کا سب سے مشہور لقب ہے منصورہ، اور دنیا میں یہ لقب ہے امام زمانہ کا۔ بس اتنی بات چھوڑ دیجئے کہ آخر ایسا کیوں ہے، یہ بعد میں بات کروں گا۔ تو بات ہو رہی ہے مولا کا نام ہے قاسم، مولا۔ اچھا قاسم جو ہے اردو زبان میں تو قاسم ہی کہا جائے گا، عربی میں قاسم دو طریقے سے پڑھا جا سکتا ہے، سین سے قاسم اور سواد سے قاسم۔ سین الگ ہے، سواد الگ ہے، آپ عرب دنیا میں رہتے ہیں اس لیے آپ سے اطمینان کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں۔ مولا قاسم ہے سین سے اور مولا قاسم ہے سواد سے، دونوں مولا کے نام، سین والا قاسم بھی مولا کا نام ہے، سواد والا قاسم بھی مولا کا نام ہے۔ سین والے قاسم کا مقصد ہے تقسیم کرنے والا، سواد والے قاسم کا مقصد ہے توڑنے والا۔ مولا تقسیم کرنے والے قاسم کہلاتے ہیں، پیغمبر ابو القاسم۔ تو مولا کیا تقسیم کرنے والے؟ کہا علی جنت و جہنم کو تقسیم کرنے والے ہیں۔ قیامت میں جنت سے کہیں گے یہ میرا والا ہے اسے لے لے، جہنم سے کہیں گے یہ میرا دشمن ہے اسے پکڑ لے۔ علی کا نام ہے قاسم، تقسیم کرنے والا، ٹھیک ہے نا؟ بہت مشہور حدیث، بہت مشہور حدیث ہے کہ اے علی تو جنت و جہنم کو تقسیم کرے گا، تو اس کو کیا کہیں گے جو تقسیم کرے گا؟ قاسم کہیں گے۔ تو یہ مولا کا لقب بنا قاسم، اور پیغمبر علی کے ذریعے سے دنیا کے سامنے آئے ابو القاسم۔ یہ سین والا قاسم ہے، تقسیم، اور ایک سواد والا قاسم ہے، توڑنے والا۔ ابھی جو آپ پورے رمضان میرا انداز ایک دعا بھی پڑھتے ہوں گے، دعا افتتاح، قاسم الجبارین اللہ کا نام ہے، سرکشوں کو توڑنے والا، سرکشوں کی کمر توڑنے والا، قاسم سواد والا، سواد۔ علی کا نام سواد والا قاسم بھی ہے، اور یہ نام علی کا کس دن سامنے آیا؟ جنگ بدر میں۔ جس وقت جنگ بدر میں کافروں کا سردار نکلا اور ادھر سے مولا گئے، وہ ذرا تفصیل ہے کہ پہلے 3 مدینے والے گئے تو کفار مکہ نے کہا کہ نہیں، ہمیں مدینے والوں سے جنگ نہیں کرنا، ہمارے جو مکے والے ہیں ان کو بھیجو۔ تو مولا گئے اور جناب حمزہ گئے، وہ چھوڑ دیجئے، علی بھی گئے، اور اہم ترین تو علی ہی تھے۔ میدان احد، میدان بدر، جیسے ہی علی میدان بدر میں نکلے، کافروں کے لشکر نے آواز دی، جاء قاسمنا، جاء قاسمنا، جاء قاسمنا۔ ارے یہ تو ہمارا قاسم آ گیا، سواد والا قاسم۔ یعنی پھر ترجمہ کہنا پڑے گا، آپ کی سمجھ میں عربی میں نہیں آ رہا۔ کفار مکہ نے علی کو دیکھا، ہر ایک کی زبان پہ جملہ آیا، جاء قاسمنا، سواد والا قاسم، جاء قاسمنا، جاء قاسمنا، ہماری کمر توڑنے والا آ گیا، ہماری کمر توڑنے والا آ گیا۔ یاد کیجئے جب پیغمبر نے تبلیغ رسالت شروع کی تھی تو کفار مکہ نے اپنے بچوں کو لگا دیا تھا نا کہ رسول جب گھر سے نکلیں گے تمہیں رسول پر۔ اب ایک جملہ ہے، اس کا مزہ آپ لیں گے اگر آپ توجہ دیں گے، جملہ نہیں ایک لفظ ہے، لفظ ہے۔ کفار مکہ نے اپنے بچوں کو لگا دی، بھئی ہم تو رسول کو نہیں روک سکتے کیونکہ ابو طالب آ جائیں گے، کیونکہ حمزہ آ جائیں گے۔ بچے اگر آ جائیں گے تو نہ ابو طالب بچوں کا مقابلہ کر سکیں گے، نہ حمزہ۔ دنیا کہے گی کہ بھائی وہ تو بچے ہیں، تم تو بڑے ہو، تمہیں کیا ہوا، بچوں کے منہ لگ رہے ہو۔ باقاعدہ یہ آپ علماء سے مجلس میں سنتے میں کوئی نئی بات نہیں کہہ رہا، آپ کو معلوم ہے۔ بڑے چلے گئے، بلکہ بڑے مکہ چھوڑ کے چلے گئے شکار کرنے، بہانے، تاکہ کہنے کو ہو کہ ہمارا تو اس میں دخل ہی نہیں ہے، بھائی بچوں کا معاملہ تھا۔ پیغمبر اب تبلیغ رسالت کے لیے نکلے، کہاں سے نکلے؟ اپنے گھر سے نکلے، آگے چلے، وہاں بازار میں سارے بچے کھڑے ہیں۔ اچھا بچے تو شرارت کرتے، والدین ان کو روکتے ہیں، لیکن آج کی شرارت بڑے مزے کی تھی۔ والدین نے ہی ان سے کہا تھا کہ آج تمہیں پتھر مارنا، ورنہ عام طور پہ تو یہ نا بچے نے پتھر مار کے آپ کے گھر کا شیشہ توڑ دیا، باپ نے ڈانٹا، ماں نے ڈانٹا۔ آج تو باپ اور ماں نے تیار کیا ہے کہ بیٹا پتھر ہاتھ میں لے کے چلو، اور جب محمد نظر آئے ان پہ پتھراؤ کرنا،
بچوں نے پتھراؤ کیا. پیغمبر تو اپنے مشن سے پیچھے نہیں ہٹیں گے. گئے, پتھر آتے رہے, کنکر کھاتے رہے, چھوٹے چھوٹے پتھر پیغمبر کے جسم پہ پڑتے رہے. پیغمبر نے اپنا پیغام قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا پہنچایا, واپس آ گئے شام. لیکن جب گھر میں داخل ہوئے تو اسی گھر میں تو مولا بھی رہتے ہیں نا. خانہ کعبہ سے علی کو لے کے جو رسول آئے تو پھر مرتے دم تک الگ تو نہیں کیا نا. علی نے دیکھا کہ اللہ کے رسول صبح خیر و عافیت سے گئے تھے, شام کو زخمی آ رہے ہیں سر سے پیر تک. ایک لفظ کی طرف آپ کی توجہ مبذول کرانا ہے تھوڑی دیر کے بعد. سر سے پیر تک زخمی, خون بہ رہا. ٹھیک ہے, بہت سیریس زخم نہ صحیح, لیکن خون بہ رہا. گھبرا کے پوچھا یا رسول اللہ یہ کیا ہوا؟ کہا کہ علی عرب کے لوگوں نے اپنے بچوں کو میرے پیچھے لگا دیا. اب یہ 8 10 12 سال کے بچے, نہ ابو طالب ان کو مقابلہ کرے نہ حمزہ. پوری دنیا یہی کہے گی کہ تم بچوں کے منہ لگ رہے ہو. علی نے دیکھا, علی کو کتنا شاق گزرا. بھئی ابھی دعوت ذی العشیرہ میں کہا تھا نا ناصر یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول میں آپ کا مددگار ہوں. میرے مددگار ہوتے ہوئے پیغمبر زخمی کیسے ہو گئے؟ علی نے کہا کہ یا رسول اللہ اب آپ کل اکیلے نہیں جائیں گے, میں آپ کے ساتھ چلوں گا. یہ سنا ہوا ہے آپ کا, میں تو آپ کو لفظ قاسم پہ لے جا رہا ہوں. کون سا قاسم؟ جو میدان احد میں کفار مکہ کی زبان پہ آئے. اب اگلا دن آیا, کل کے دن بچوں نے پتھر مارے, کسی نے روکا ہی نہیں, کسی نے برا بھی نہیں کہا, کسی نے ڈانٹا بھی نہیں, تو بچوں کو بڑا مزہ آیا. آج ڈبل بچے آ گئے تھے, انہوں نے اپنے دوستوں سے کہا بھائی بڑے مزے کی بات ہے, پتھر لے کے چلو, پتھر مارو, کوئی روکے گا بھی نہیں. آج ڈبل انتظار کر رہے پیغمبر حضرت خدیجہ کے گھر سے نکل کے اس گلی کے نکڑ سے مڑیں گے اور ہمارے کنکر چلیں گے, ہمارے پتھر چلیں گے. مگر ایک مرتبہ دیکھا کہ نہیں, پیغمبر تو آ رہے, پیغمبر کے آگے آگے 10 سال کا کوئی بچہ بھی سینہ تان کے چل رہا. پہلے تو گھبرا گئے, لیکن دیکھا ایک ہے, ایک ہے. کہا اس سے کیا ڈرنا, ایک ہے نا ہمارا جیسا. دیکھیں دنیا میں مار وہی کھاتا ہے جو علی کو اپنا جیسا سمجھتا ہے. کہا کہ ایک ہے نا تو ہمارے ہی جیسا ہے نا, ہمارا جیسا ہے تو اس کا مقابلہ ہم کر لیں گے. یہ کہہ کے ایک مرتبہ پتھر پیغمبر پہ مارنا چاہے, مگر ابھی ان کے پتھر نہیں چلے تھے کہ مولا نے اپنے کرتے کی جیب میں ہاتھ ڈال کے کھجور کی گٹھلیاں نکالی, اور یہ گٹھلیاں اس طرح مارنا شروع کی کہ جس بچے کی کمر پہ پڑی اس کی کمر ٹوٹ گئی. سب نے یہ کہا قسمنا علی, قسمنا علی, قسمنا علی. گھر جا کے والدین سے کمپلین کی, قسمنا علی, آج تو علی نے ہماری کمر توڑ دی ہے. آج بازار مکہ میں کھجور کی گٹھلیاں کھا کر جن بچوں کی کمر ٹوٹی ہے, یہی جوان ہو کر میدان بدر میں جب علی کے سامنے آئے تھے تو کہا تھا جا قاسم ہونا, جا قاسم ہونا. ارے یہ تو وہی آ گیا جو کل ہماری کمر توڑ چکا ہے. تو علی جنت و جہنم کو تقسیم کرے تو سین والا قاسم کہلائے, اور کفار کی کمر کو توڑے تو سواد والا قاسم کہلائے. لیکن ابھی وہ لفظ رہ گیا جس کے لیے میں نے آپ سے کہا تھا توجہ دیجیے گا, ابھی مزہ تو آیا ہی نہیں. میرے مولا کے دونوں لقب, سواد والا قاسم جس کا مطلب ہے کمر توڑنے والا, جو کفار مکہ بچے میدان احد میں علی کا لقب, اور ایک سین والا جو میدان قیامت. وہ میدان احد ہے, وہ میدان قیامت ہے. لیکن اب ایک بات, اللہ کے رسول پہلے دن گھر سے نکلے تبلیغ دین کے لیے, زخمی آئے. اگلے دن گھر سے نکلے, جس طرح سے نکلے اسی طرح صحیح اور سلامت آئے. اب یہ 2 دنوں میں فرق کیا ہوا کہ ایک دن رسالت زخمی ہو گئی اور ایک دن رسالت بالکل صحیح اور سالم رہی. فرق کیا ہوا؟ بھئی لا الہ الا اللہ تو دونوں دن تھا, محمد رسول اللہ تو دونوں دن تھا, قرآن تو دونوں دن تھے, کلمہ دونوں دن تھا, عبادتیں دونوں دن تھی, جبرائیل دونوں دن تھا. توہین کی نیت سے نہیں کہہ رہا, لیکن اللہ تو دونوں دن تھا, رسول دونوں دن تھے. دونوں دنوں میں فرق کیا ہے کہ ایک دن زخمی ہوئی رسالت, ایک دن محفوظ رہ گئی. پہلے دن سب کچھ تھا مگر علی ولی اللہ نہ تھا تو رسالت زخمی ہو گئی. اگلے دن علی ولی اللہ تھا تو رسالت سلامت و محفوظ رہی. لیکن وہ لفظ ابھی تک نہیں آیا جس کے لیے میں آپ کی توجہ چاہتا تھا کہ میرے خیال میں مزہ تو اسی لفظ میں. یہ میرا لفظ نہیں,
2 دن پہلے میں نے تذکرہ کیا تھا خطیب آل محمد مولانا اظہر حسن زیدی صاحب کا، ان کا ایک لفظ انہوں نے کہا نہیں یہ بھی ہم غلط کہہ گئے کہ آج علی ولی اللہ تھا اور کل نہیں تھا، یہ بھی غلط کہہ گئے۔ لا الہ الا اللہ دونوں دن، محمد رسول اللہ دونوں دن، قرآن دونوں دن، اسلام دونوں دن، کلمہ دونوں دن، نمازیں دونوں دن، عبادتیں دونوں دن، جبرائیل دونوں دن، ملائکہ دونوں دن، مگر علی ولی اللہ بھی دونوں دن۔ کیا کل علی پیدا نہیں ہوئے تھے؟ کل بھی تھے علی، آج بھی تھے علی۔ پھر کل علی ولی اللہ تھا اور رسالت زخمی ہوئی، آج علی ولی اللہ ہے اور رسالت سلامت رہی۔ فرق کیا ہے؟ کل بھی علی ولی اللہ تھا، لیکن کل علی ولی اللہ میں اور رسول اللہ میں فاصلہ تھا، رسول بازار میں تھے، علی گھر میں تھے۔ آج علی ولی اللہ بلا فصل ہوا تو رسالت محفوظ ہو۔ رسالت کب محفوظ ہوتی ہے؟ جب علی ولی اللہ بلا فصل آ جائے۔ اور یہ علی ولی اللہ رسالت کو اس طرح محفوظ کرتا ہے کہ پیغام ذات رسالت بھی محفوظ رہے، پیغام رسالت بھی محفوظ رہے۔ اور وہ پیغام رسالت علی نے اس طرح سے محفوظ کیا۔ یہ تو ذات رسالت کی بات تھی، اب آئیے پیغام رسالت۔ اور وہاں پہ علی ہمارے سامنے اس طرح سے سامنے آتے ہیں کہ فرماتے ہیں کہ میں رسول کی ذات کی بھی حفاظت کروں گا، رسول کے پیغام کی بھی حفاظت کروں گا۔ چنانچہ فرمایا وہ ہمارا شیعہ ہی نہیں ہے جو دین خدا پہ عمل کر کے اپنے آپ کو گناہوں سے نہ بچائے، بلکہ عجیب روایت ہمارے پاس آتی ہے۔ دیکھیں آج شب جمعہ، ماہ رمضان کی شب جمعہ، لیکن سارا سال شب جمعہ جب آئے گی نا تو 3 احکامات ہیں ہر شب جمعہ کے۔ نمبر 1 یہ کہ دعا، وہی دعا جو ہفتے کے 6 دن پوری نہیں ہوتی آج پوری ہوتی ہر شب جمعہ۔ تو دعا پر تو 3-4 تقریریں ہو گئی اسی رمضان میں، اور ہر شب جمعہ امام زمانہ کو یاد کرنے کی رات۔ لیکن وہ انشاءاللہ میرا ارادہ ہے تھوڑی بہت بات کروں گا آخری تقریر میں، جو شب قدر، بڑی شب قدر والی تقریر، اور ہر شب جمعہ موت کو یاد کرنے کی رات۔ یہ بڑا مشکل موضوع، اور موت کو یاد کرنے کا مقصد ہے موت کے حوالے سے عذاب قبر کو یاد کرنا۔ لیکن بات یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ ذات رسالت کا تحفظ ہے جو علی ولی اللہ بلا فصل ہو کے کر رہا، اور یہ پیغام رسالت کا تحفظ ہے جہاں پہ علی وہ اعلان کر رہے ہیں جو حضرت ابراہیم نے سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 36 میں کیا۔ حضرت ابراہیم کا ایک قول ہے جو اللہ کو اتنا پسند آیا کہ قرآن کی آیت بنا دی، جو میں 2 دن سے تلاوت کر رہا ہوں۔ وَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي۔ دیکھو زبان سے میرا نام لینے والے بہت ہوں گے، یہ قول ابراہیم کا ہے، آیت قرآن کی ہے۔ زبان سے میرا نام لینے والے بہت ہوں گے، لیکن جو میری پیروی کر رہا ہے، مجھے فالو کر رہا ہے، میرے نقش قدم پہ چل رہا ہے، جو میں کر رہا ہوں وہی وہ کر رہا ہے، فَإِنَّهُ مِنِّي، وہی میرا والا۔ تو آپ کو کئی واقعات ملیں گے کہ علی والوں کو مجبوراً، بہت سارے کام ہوتے ہیں کہ حکومت کے ہی ڈپارٹمنٹ میں ہو سکتے ہیں، آپ کو جانا، جاتے تھے حاکم شام کے پاس، اور حاکم شام کس طرح سے ان کی ٹونٹنگ کرتا تھا اور طنز کرتا تھا۔ عورتوں کے نام آتے ہیں، حلیمہ سعدیہ کی بیٹی کا نام آتا، اس مومنہ کا نام آتا ہے کہ جس کے 6-7 بیٹے جنگ صفین میں شہید ہوئے، اور ٹونٹنگ کی کہ دیکھا علی نے تمہارے بیٹے مروا دیا۔ واقعات آپ سنتے ہی رہتے ہیں۔ ان میں ایک زرار کا واقعہ، وہ خواتین کے واقعات جو ہیں وہ بھی بہت پڑھنے والے ہیں کہ کیسی ہماری خواتین دربار شام میں ایسے ظالم کے سامنے سینہ سپر ہو کے مولا کے فضائل اس وقت بھی بیان کر رہی ہے جب پتہ کہ ذرا سی بات پہ یہ گردن اڑانے کا حکم دے گا، دیا بھی۔ حجاج ابن یوسف کے سامنے تو حلیمہ سعدیہ کی بیٹی گئی تھی نا، جب حجاج نے کہا تھا کہ میں نے سنا ہے کہ تو علی کو انبیاء کے برابر سمجھتی، ثابت کر ورنہ یہ جلاد کھڑا ہے گردن اڑا دے گا۔ اس کا جواب آپ کو یاد ہوگا، میں ان کا واقعہ اس لیے نہیں پڑھ رہا ہوں کہ ہمارے اکثر علماء وہ واقعہ پڑھتے ہیں، وہ علماء جو مجمع کو ذرا جوش دلا کے نعرے لگواتے ہیں۔ آج بھی میں نے کوشش کی کہ ذرا آپ کو بیدار کروں تاکہ یہ پیغام آپ تک پہنچے، لیکن جو علماء
اس انداز کی مجلس پڑھتے ہیں. واقعہ پورا بہت مشہور واقعہ ہے, صرف ایک جملہ پڑھ کے اصل واقعے پہ آتا ہوں جو میرا موضوع. تو حلیمہ سعدیہ کی بیٹی نے کیا کہا تھا کہ اے حجاج تیرے جاسوسوں نے غلط خبر دی. میں نے کبھی یہ نہیں کہا ہے کہ علی انبیاء جیسے ہیں یا انبیاء کے ساتھ, کبھی نہیں کہا, غلط. بس حجاج کے دل میں خیال آیا کہ میری تلوار سے ڈر گئی. کہا کہ میں تو کہتی ہوں کہ علی تمام انبیاء سے افضل ہیں, انبیاء جیسے ہیں. یہ کس کا عقیدہ ہے؟ یہ میرا عقیدہ نہیں ہے, تمام انبیاء سے افضل ہیں. کہا ثابت کرو. تو اس نے ثابت کیا نا قرآن کی 7 آیتوں سے. آدم علی, نوح علی, موسیٰ علی. واقعہ اتنا مشہور ہے کہ میں اتنا کہہ کے بھی ذرا سا اس لیے شرمندہ ہوں کہ جو وقت ہے وہ ہاتھ سے نکلا جا رہا ہے. اسی طرح سے زرار, علی کے ایک بہت مخلص صاحب, ساری زندگی علی کی حمایت میں تلوار چلائی, جنگ صفین وغیرہ میں, اسی حاکم شام کے خلاف. آج کسی کام سے دربار میں آئے, علی شہید ہو چکے, اب حکومت اسی کی. آقا حسن کے صلح نامے پہ دستخط کے بعد اب حکومت اسی کی. اس نے دیکھا کہ علی کا ایک بہت ہی مخلص شیعہ میرے پاس آیا, یہ وقت ہے اس کو تنگ کرنے, ستانے, ٹونٹنگ کرنے, طنز کرنے کا. کہا کہ جو تیرا کام ہے وہ تو بعد میں کر دوں گا, پہلے یہ بتا کہ تیرا مولا کیسا تھا, اپنے مولا کے کچھ خصوصیات بتا. زرار نے کہا کہ بھائی یہ وقت مناسب نہیں. اچھا, پورا دربار شامیوں سے بھرا ہوا, حاکم کے ماننے والوں سے بھرا ہوا, پتہ ہے مخالف مجمع. کہا کہ یہ موقع مناسب نہیں. کہا کہ نہیں, یہی مناسب موقع ہے, بہت علی علی کرتا, بتا علی کیسے تھے. اب دیکھیں یہ موقع ایسا کہ یہاں خندق و خیبر کے فضائل بتائے جا سکتے ہیں, لیکن نہیں, زرار نے وہ پہلو نہیں لیا. زرار نے وہ پہلو لیا جو ان کے لیے بھی پیغام ہے, میرے اور آپ کے لیے بھی پیغام. 3 بار جب حاکم نے کہا بتاؤ علی کیسے, علی کیسے, علی کیسے, بس جلال آ گئے. زرار نے اپنی وہی تلوار جو اس سے پہلے جنگ جمل اور صفین اور نہروان میں علی کی حمایت میں اٹھتی رہی, نیام سے نکالی, زمین میں گاڑی, اس کے سارے کھڑے ہوئے اور کہا تو سنتا کیا تھا, برداشت نہیں کر سکتا, میرے مولا کو سن. لقد رأيته في الليل وهو قائم في محرابه قابض على لحيته يتململ تململ السليم ويبكي بكاء الحزين ويقول من قلة الزاد وطول السفر وبعد الطريق وخشونة المسجد وعظيم المورد. میں نے دیکھا کہ رات کا وقت آ گیا, میرا مولا تمام دن خلافت کے معاملات کو نمٹاتا رہا, رات چھا گئی, لوگ بستر پہ جا کے آرام کرنے لگے, لیکن میرا مولا لقد رأیتہ فی اللیل, میں نے رات میں دیکھا, قائم فی محرابہ, اب وہ جا کے محراب عبادت میں کھڑا ہوا, قائم فی محرابہ, محراب عبادت میں کھڑا ہے, یتململ تململ السلیم, اور اس طرح سے تڑپ رہا ہے جیسے وہ تڑپتا ہے جسے سانپ کاٹ لے, ویبکی بکاء الحزین, اور اس طرح سے روتا جا رہا جیسے وہ ماں روتی ہے جس کا جوان بیٹا مر جائے, اور تڑپتے تڑپتے اور روتے روتے کہہ رہا ہے من قلت الزاد. علی کے پاس سامان سفر کتنا کم ہے, طول سفر, اور کتنا لمبا سفر طے کرنا ہے اس دنیا سے لے کے آخرت تک کا سفر, وہ بعد الطریق, کتنے دور دراز کے راستے پہ جانا, وہ خشونت المسجد. دیکھیے سفر بہت لمبا, بہت دور جانا, لیکن سواری اگر آرام دے, اگر کبھی آپ کو ایئر لائن کی فرسٹ کلاس میں سفر کا موقع ملے تو آپ کہیں گے کہ سفر کی ساری تکلیفیں ختم ہیں. تو چلے اگر سواری آرام دے, علی کہتے ہیں وہ خشونت المسجد, اتنے لمبے سفر پہ جانا ہے اور قبر جیسی سخت تنگ و تاریک کوٹری سے گزر کے جانا ہے, وہ عظیم المورد. چلے سفر ختم ہو گیا, گھر پہنچے, سکون مل گیا, یہاں نہیں کہ عظیم المورد جب قبر سے نکلے تو اس کے سامنے کھڑے ہوئے جو اگر رحمان ہے, اگر رحیم ہے, تو وہی جبار ہے, وہی قہار ہے, اور وہ ایسا ہے کہ چوتھا امام صحیفہ کاملہ میں کہتا ہے عاملنی بفضل کا ولا تو عاملنی بعدل. خدا بندہ جب میرا حساب لینا تو اپنے فضل اور رحمت سے لینا, اپنے عدل کو کام میں نہ لانا. وہ اپنے لیے نہیں کہہ رہے, ہمارے لیے کہہ رہے. اب یہاں علی رات کے اندھیرے میں محراب عبادت میں کھڑے ہیں, تڑپ تڑپ کے روتے ہوئے جو جملے ارشاد فرما رہے ہیں, تو اس کا پہلا لفظ کیا ہے؟ علی کے پاس سامان بہت کم ہے. کون علی کہہ رہا ہے؟ یہ وہ علی کہہ رہا ہے کہ جس کی نمازیں ایسی ہیں کہ حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتا ہے, قرآن کی آیت نازل ہوتی ہے, جس کے روزے ایسے ہیں کہ 3 دن